الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ صدق اللہ ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، گزشتہ دروس میں اور اسباق میں جیسا کہ جمعۃ المبارک کو ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے اصلاحی بیان کا، تو پچھلے کئی دروس میں ایک عنوان بیان ہوا ہے کہ گناہ ایک بڑی مہلک بیماری ہے، ہلاکت خیز بیماری ہے. جیسے انسان کے وجود کو بعض بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ جو معالج اور ڈاکٹر کے ہاں بھی ایک سٹیج پہ جا کر لا علاج ہو جاتی ہیں، اور بالآخر معالج یہ کہہ کے فارغ کر دیتے ہیں کہ اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے اور تمہارا مریض اب بچ نہیں پائے گا. اتنا زیادہ بیماری نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. یعنی اب اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی دوا، کوئی میڈیسن ایسی نہیں جو اس کو اب اس بیماری سے نکال سکے. تو لازمی بات ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ اب میرا مریض لا علاج ہو گیا ہے، تو اب یہ گھڑیوں کا مہمان ہے، یہ دنوں کا مہمان ہے، اب وہ چلا جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی. اسی طرح میرے بھائیوں، کچھ بیماریاں روح کے لیے ہلاکت خیز ہیں اور وہ ایک سٹیج پہ جا کے لا علاج ہو جاتی ہیں. شروع میں علاج ہو سکتا ہے اور اس مریض کی روحانی ریکوری ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ لاپرواہی کا اتنا زیادہ مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ بیماری روح کو کھانے لگ جاتی ہے، بالآخر وہ روح کو اتنا متاثر کر دیتی ہے کہ اب اگر وہ کوشش بھی کرے تو اب اصلاح نہیں ہو سکتی. تو اسے کہتے ہیں یہ ہلاکت خیز بیماری ہے، یہ مہلک بیماری ہے، خطرناک ترین مرض ہے. اور میرے بھائیوں، روح کے لیے سب سے مہلک اور خطرناک بیماری گناہ ہے. کیا ہے جی؟ گناہ ہے. اب یہ گناہ پھر ان کے سٹیج ہوتے ہیں، جیسے ظاہری بیماریوں اور جسمانی بیماریوں کے سٹیج ہوتے ہیں. یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اس بیماری کا اب یہ سٹیج ہے، یہ سٹیج ہے، یہاں پہنچ چکی ہے. تو اسی سٹیج کے مطابق پھر اس کے لیے میڈیسن تجویز کی جاتی ہیں. تو ایسا ہی روح کو لگنے والی گناہ کی جو بیماریاں ہیں ان کے بھی سٹیج ہوتے ہیں، اور ان کے بھی علاج کے لیے پھر شریعت نے کچھ فارمولے مقرر کیے ہیں. ہم نے پچھلے اسباق کے اندر یہ عنوان پڑھا تھا کہ گناہ ہلاکت خیز ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں جی؟ ہاں، گناہوں والی بیماری سے ایک جیتے جاگتے انسان کے، اچھے بھلے انسان کے 26 نقصانات ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ. یعنی وہ 26 اقسام کے وبال کا شکار ہو جاتا ہے.
اور وہ ہم نے ترتیب سے پڑھے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کو یاد رکھ کے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، مقصد ہمارے مل بیٹھنے کا یہ ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کریں. اصلاح مقصود ہے. ہمارا صرف یہاں نشستن برخاستن آنا بیٹھنا سننا سنانا اور چلتے بننا یہ مقصد نہیں ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو اتنا تکلیف دے کر یہ تیسری چھت پہ لانا، آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے. مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ دنیا کی تھوڑی سی مشقت اٹھا کے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سدھرنے سنبھلنے اور سنورنے کی توفیق عطا فرما دے. اس لیے اس فکر سے آنا ہے انشاءاللہ، اس فکر سے بیٹھنا ہے اور اسی فکر کو لے کر کے جانا ہے. میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کریں، میں پھر اپنی فکر کروں، اپنے متعلقین کی فکر کروں، آپ اپنی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے متعلقین کی بھی فکر کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ قرآن مجید نے میری آپ کی جو تشکیل کی ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی ان کے لیے بھی کوشش جاری رکھو کہ جس طرح خود تم بچنا چاہتے ہو اس طرح ان کی بھی اصلاح و تربیت میں کمی نہیں آنے دینا، اور ان کی بھی اصلاح کرتے کرتے ان کو بھی ایمان کے دائرے میں پابند اور بند رکھو. کہیں وہ گناہوں کا شکار ہو کر، کہیں وہ اللہ کی نافرمانی کا شکار ہو کر اپنی روح کو مہلک بیماری نہ لگا بیٹھے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہ ظاہراً چھوٹا سا ہوتا ہے، آغاز بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے. آغاز میں انسان کیا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے لاپرواہی میں، اچھا ٹھیک ہے ہو گیا. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ گناہ انسان کا نشہ بن جاتا ہے. کیا بنتا ہے بھائی؟ ہاں، نشہ بن جاتا ہے. اور نشہ جب بن جاتا ہے تو نشئی مر سکتا ہے، نشہ چھوڑ نہیں سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا اور سنوارنا ہوگا میرے بھائی. تو گناہوں کے 26 نقصانات ہیں. آج کے سبق میں ہم نے جو بات پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے ہلاکت خیز ہیں تو پھر ان سے تو جان چھڑانا چاہیے. جی بھائی، ان سے تو جان چھڑانا چاہیے. تو گناہ کو معاف کرانے والے اسباب پھر کون سے ہیں؟ اگر یہ بیماری لگ جائے تو اس کا کوئی ایسا علاج ہونا چاہیے کہ اس علاج کی برکت سے چھوٹی بڑی بیماریاں ہماری روح سے نکل جائیں، ہماری روح سے نکل جائیں اور ہماری روح جو ہے ان سے داغدار اور متاثر ہونے سے بچ جائے. تو میرے بھائیوں، ہم نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر یہ 6 پارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 65 ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ گناہ ہلاکت خیز ہیں، لیکن اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور گناہوں سے تمہیں نجات مل جائے تو تمہیں پہلا کام کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا. کیا چیز ہے جی؟ شاباش بولیں کیا؟ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے جناب علی، آنکھیں بند کر لیں، زبان بند کر لیں اور بس صرف تسبیح لے کے اللہ اللہ اللہ، اسی کا نام تقوی ہے؟ نہیں، یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا چیز ہے؟ فرمایا کبھی جنگل کا سفر کیا ہے؟ کبھی جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ جی گزرے ہیں. کیسے گزرتے ہو؟ کہ جی ایک راستہ ہے، وہ جھاڑیوں کے بیچوں بیچ گزر رہا ہے، کانٹے دار جھاڑیوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں راستے کی جانب، تو میں یوں کرتا ہوں کہ اپنا دامن، اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور بچا کے میں ان میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اور خیال رکھتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں یا میرے بدن سے الجھ نہ جائے. فرمایا اسی کا نام تقوی ہے. اسی کا نام کیا ہے پیارے؟ تقوی ہے. اسی کا نام تقوی ہے. کیا مطلب؟ کہ جب دنیا کی راہوں میں چلو گے تو راستے میں طرح طرح کے گناہوں کی جھاڑیاں اور کانٹے تمہیں ملیں گے، اور اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی سے سمیٹ کر بچا کے راستے سے گزر جاؤ گے تو کیا کہلاؤ گے؟ متقی کہلاؤ گے. یہ تقوی ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ دنیا میں زندگی گزارنی ہے، دنیا سے لا تعلق ہو جانا، یاد رکھیے اس کا نام تقوی نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے. اور رہبانیت
یہود و نصارہ کے اندر تھی کہ جناب بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، یا یہ ہے کہ شادی ہی نہ کرنا، برادری، قوم، قبیلہ، گھر بار، دنیا داری سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں پہاڑوں میں اور غاروں میں چلے جانا اور وہاں پڑے رہنا اور زندگیاں گزار دینا. اس کا نام تقوی نہیں، اس کا نام ہے رہبانیت. رہبانیت گوشہ نشینی. قرآن مجید نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا کہ رہبانیت انہوں نے خود گھڑ لی تھی. انہوں نے ایک بدعت ایجاد کر لی تھی، بدعت، ورنہ رہبانیت دین نہیں ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے. ازواج مطہرات سے بھی آ کر حضرات صحابہ کرام اللہ کا دین سیکھا کرتے تھے پردوں میں. تو 3 صحابی آ گئے، بلکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کے دروازہ پر کہ ماں جی یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باہر کی زندگی تو ہم دیکھتے ہیں، یہ گھر کے اندر کی آپ علیہ السلام کی بود و باش کیسی ہے، گھر کے اندر کا رہن سہن معاملات کیسے ہیں، ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم اپنے گھروں کے اندر ویسی ہی زندگی گزاریں. اندر کے جو معاملات ہیں وہ تو بیوی ہی جان سکتی ہے. تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور پھر آرام بھی فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں. نفلی روزہ، نفل روزہ، ورنہ فرض تو نہیں چھوڑتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی فرمائے ہیں، آپ سم کی بیویاں بھی، آپ کی اولادیں بھی ہیں. اچھا، یعنی کیا مطلب ہے کہ گھر کے اور بھی بہت سارے امور آپ سر انجام دیتے ہیں، گھر والوں کے معاملات بھی آپ دیکھتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں تو بھائی قسم کھاتا ہوں کہ میں آئندہ زندگی بھر کبھی رات کو بستر کے قریب نہیں جاؤں گا، نہیں سوؤں گا. اللہ کے نبی معصوم ہو کر رات کا اتنا حصہ عبادت کریں اور میں تو معصوم نہیں ہوں، مجھے تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے، لہٰذا میں آئندہ جو ہے نا رات کو آرام نہیں کیا کروں گا. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر کبھی نفل روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ دن کو میں روزہ رکھا کروں گا. تیسرے نے کہا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا، یہ بیوی بچوں کے بکھیڑے ہوں گے نہیں، اور اس جھنجٹ میں پڑنے کی بجائے میں کیا کروں گا کہ میں تو بس اللہ اللہ کرتا رہوں گا، رات مصلے پہ، دن روزے سے، بس اسی طرح ہی بھائی اپنی تو زندگی گزرے گی، ہمیں تو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے تشریف لے. آپ نے فرمایا بھی کیا ہو رہا ہے یا رسول اللہ؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے پوچھنے آئے تھے، تو بس یہ جواب ملا، تو ہم نے تو یہی اب ارادے کر لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم واللہ انی لاتقاکم، مجھے اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھے اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقوی والا ہوں. میرے دل میں تمہاری نسبت اللہ کا خوف بھی زیادہ اور میرے دل میں تقوی بھی. اس تقوی اور خشیت الہیہ کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، کیونکہ میرے بدن کا بھی مجھ پہ حق ہے، اور میں دن کو کبھی نفل روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں اور رکھتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا تو میرا طریقہ ہے، نکاح کرنا تو میرا لایا ہوا دین ہے، نکاح تو میری سنت ہے، نکاح تو میرا عمل ہے. ایک روایت میں آتا نا جیسے النکاح من سنتی، یہ الگ روایت. ایک اور میں من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری کسی سنت سے منہ موڑے گا فلیس منی، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہ رہا، میں اس سے بیزار، لا تعلق. تو میرے بھائیوں دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے بتا دیا کہ اسی معاشرے میں رہ کر، اسی معاشرے کے ساتھ چل کر اللہ کو راضی رکھنا ہے. معاشرے سے کٹ کر ہم کہیں ہم دیندار بن جائیں، اس طرح ہمارا ایمان بچ سکتا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کنوارا شخص ہے، عورت ہے یا مرد ہے،
اگر وہ رات کو اٹھ کے 80 رکعات نوافل پڑھتے ہیں، کتنی؟ 80 رکعات نوافل پڑھتے ہیں، ان کے مد مقابل ایک شادی شدہ جوڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ اٹھ کر بستر چھوڑتے ہیں، وضو بناتے ہیں، رات میں صرف 2 رکعات پڑھ لیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کنوارے کی 80 رکعات سے شادی شدہ کی 2 رکعات زیادہ افضل ہیں۔ کیوں؟ ان کی قربانی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑا ہے، اٹھے ہیں آرام قربان کر کے، پھر انہوں نے، یہ تو کیا ہے، یہ تو مجرد ہے، اس کی تو زندگی بھی ایسی ہے کہ اس پر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو لا کر پھر اللہ کو پانا اور اللہ کو منانا، یہ ہے کمال کی بات۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کمال کی بات ہے۔ تو گناہوں کے اتنے وبال اور اتنے نقصانات ہیں، تو لازمی بات ہے پھر گناہوں سے جان چھڑانا ہے۔ تو جان کیسے چھٹے گی؟ تقوی اختیار کرنا ہے جی۔ اب تقوی کیا ہے؟ آسان الفاظ میں ہر اس کام کو چھوڑنا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کو ناپسند ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر اس کام کو چھوڑنا ہے جو اللہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ اللہ کو جو تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیز، متقی، پرہیزگار، پرہیز۔ آپ ایک معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور اس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میڈیسن کم ہوتی ہیں اور پرہیز کا پرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پرہیز کیا ہے جی؟ آپ کو شوگر ہے، آپ نے صرف 1 گولی روزانہ کھانی ہے، بادشاہی کے رسگلے، بولو بھائی، مگر چھوڑتے نہیں ہیں۔ شوگر والے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ حلوہ بھی کھا لیں گے، مٹھائی بھی کھا لیں گے، جلیبی بھی کھا لیں گے، سب کچھ کھا، کہتے ہیں چائے بھائی پھیکی پیوں گا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بس چائے کے وقت کیا ہے، اب شوگر یاد آ گئی، اور اس سے پہلے شوگر کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، صرف 1 ٹیبلٹ کھانی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ سب تیرے لیے مضر چیزیں ہیں، ان کا استعمال نہیں کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ 1 گولی تیرا علاج ہے اور 10 چیزیں تیرا پرہیز۔ اب کیا ہے، اگر علاج نہیں بھی کرائے گا، امید ہے کہ پرہیز کی برکت سے اللہ اس کی صحت سلامت رکھیں گے، لیکن اگر بد پرہیزی کرے گا اور ساتھ سونے کے کشتے کھائے گا تو بھی کوئی فائدہ۔ بد پرہیزی بہت ظاہری طور پر بد پرہیزی صحت کے لیے بری ہے، اور عمل کے اعتبار سے بد پرہیزی یہ جو ہے روح کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور روح کے لیے بد پرہیزی کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ گناہ کرنا، گناہوں کا اختیار کرنا اور گناہوں سے پیار رکھنا اور گناہوں سے دل بہلانا۔ آنکھ عادی ہو گئی ہے، کان عادی ہو گیا ہے، زبان عادی ہو گئی ہے، دل دماغ عادی ہو گئے ہیں۔ ان چیزوں کو، گناہوں کی عادت چھڑانا میرے پیارے بھائیو، اسی کا نام تقوی ہے۔ عادت لگ گئی ہے، عادت چھڑانا، اب یہ تقوی ہے۔ اچھا، جب تقوی اختیار کریں تو کیا ہے؟ اب میرے رب نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 65 میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، یہود و نصارہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیتے۔ ایمان کے بعد کس چیز کا تقاضا ہے پیارے بھائی؟ تقوی کا تقاضا ہے، اور تقوی اختیار کر لیتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور ہم ان سے ان کی برائیاں مٹا دیتے۔ لَكَفَّرْنَا، ہم ان سے ان کی برائیاں، کفرنا، کھرچ کے ایک ایک گناہ کا میل کچیل ان سے ہٹا دیتے، زنگ اتار دیتے گناہوں کا۔ نمبر 3، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور البتہ ہم ان کو آرام کے باغوں میں، نعمت آرام کے باغوں میں داخل کرتے، آرام کی بہشتوں میں ہم ان کو ٹھکانہ دے دیتے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ ایمان کے بعد تقوی، کیا مطلب ہے؟ ایمان کے بعد تقاضا ہے گناہ چھوڑ دو۔ شاہ بھائی بولیں کیا بھائی؟ بہت آسان سا فارمولہ ہے جی، خدا کی قسم، ولی اللہ بننے کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے، گناہ چھوڑ دو، بس کافی ہے۔
کچھ نہیں کرنا پڑے گا. گناہ چھوڑ دو یعنی اللہ کی ہر نافرمانی. اب کیا ہے, جب نافرمانی چھوٹے گی تو اطاعت آئے گی نہیں آئے گی, اندر فرمانبرداری آ گئی. جب کیا ہے انکار ختم تو اتباع شروع, انکار ختم اتباع شروع. سمجھ آ گئی ہے. اب تابعدار بن گیا. پہلے کیا تھا, انکار کر رہا تھا گناہ کر کے, اب تابعدار بن گیا, مان کے چلا, نہ چھوڑی ہاں والا بن گیا. سمجھ آ گئی ہے. پہلے کیا تھا, اللہ کا باغی تھا, گناہ کرتا تھا, اب اللہ تعالیٰ کا دوست بن گیا ہے. کیوں؟ اللہ کی مان کے چلتا ہے. اور جو اللہ کا دوست ہے اسی کو کہتے ہیں ولی اللہ. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اولیاء کرام کے متعلق 11ویں پارے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا الا ان اولیاء اللہ, کہ یہ جو اللہ کے یار ہوتے ہیں. کیا معنی کیا؟ پتہ نہیں آپ کو لطف ہی نہیں آیا اس معنی پر. اولیاء اللہ, یہ جو اللہ کے دوست میں وہ مزہ نہیں ہے. یہ جو اللہ کے ہو یار, یاروں کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, یار یاروں سے کتنا پیار رکھتے ہیں. میرا رب ہے وہ اپنے یاروں کو ترک کر دے گا, بھلا دے گا کیا, چھوڑ دے گا نہیں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ, یہ جو اللہ کے یار ہوتے ہیں, لا خوف, دنیا سے جانے لگیں گے آخرت کا کوئی خوف نہیں رہے گا دل میں کہ کیا ہوگا. میرا رب اپنے یاروں کے دل سے سارے خوف ختم کر دے گا. ولا هم يحزنون, اور ان یاروں کا پیچھے کا کوئی غم نہیں رہے گا. یعنی بیوی بچوں کا کیا ہوگا, گھر کا کیا ہوگا, پیچھے کیا بنے گا, یہ غم. کیا مطلب ہے؟ دنیا سے جاتے ہیں, اللہ سے ملاقات ہونے لگی ہے, اللہ تعالی آگے پیچھے کے اعتبار سے ہلکا پھلکا کر کے بلا لیتے ہیں. آ جاؤ, آگے کی بھی فکر چھوڑو, پیچھے کے بھی فکر چھوڑو, آ جاؤ. یا اللہ یہ کون ہے آپ کے یار؟ ایک ہی آیت میں میرے رب نے کمال کی تعریف کر دی اپنے یاروں کی. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور بس تقوی اختیار کر لی. ایمان لائے اور ایمان کے بعد کیا کیا؟ آسان مانا کرو, جو ایمان لائے اور پھر گناہ چھوڑ دیا. شاہ بولے ایمان لائے اور گناہ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم 10 اسپارے تلاوت کرو. اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ تو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر جو ہے نا اپنے آپ کو ہلکان کر دے. بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. میرے رب کا ایک ہی تقاضا ہے, مجھے ناراض نہیں کرنا. کیا؟ ناراض نہیں کرنا. ناراضگی کیسے ہوگی؟ اگر تو نے میری نافرمانی کی تو ناراض ہو جاؤں گا. میرا کھا پی رہ سہ مزے کر, لیکن نافرمانی مجھے ناراض نہیں کرنا. بس یعنی کیا مطلب ہے؟ میں جس کام سے روکوں اس سے روکے رہنا ہے. نافرمانی کیا ہے؟ اللہ روکیں یہ کرے, اللہ نے روک دیا اور اس نے کرنا شروع کر دیا, یہ نافرمانی ہے. تو میرے بھائیو و بزرگوں, قرآن مجید نے کیا کہا کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے, بس یہ 2 وظیفے کافی تھے, مومن بن جاتے اور اس کے بعد کیا ہے, گناہ چھوڑ دیتے. تو میں اللہ کیا کرتا, ایک تو میں ان کے ایک ایک گناہ کو کھرچ کھرچ کے ان کی زندگی سے نکال دیتا, شیشے کی طرح صاف کر دیتا. وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور آرام کی بہشتوں میں میں ان کو داخل کر دیتا. اللہ اللہ. حدیث سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا, میرے پاس 2 فرشتے آئے, انہوں نے مجھے اٹھایا, یعنی اسی طرح نیند کی حالت میں. اور یاد رکھیے اللہ کے نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. کیا ہے میرے پیارے؟ وحی سچا. میرے آپ کے خواب میں شک ہو سکتا ہے, اولیاء اللہ کے خواب میں شک ہو سکتا ہے, نبی اللہ کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام کا خواب, صحیح بخاری کی حدیث ہے, رؤیا الانبیاء وحی, حضرات انبیاء علیہ السلام کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں, تو سچے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 2 میرے پاس آئے, مجھے ساتھ لیا, مجھے ایک انوکھے شہر میں لے گئے کہ جس کی ہر عمارت سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی. ہر عمارت, ہر مکان, یعنی کوئی بھی عام سادہ مکان نہیں, عالی شان بنگلے, اور ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی.
میں حیران ہو گیا، میں حیران. اور اچانک وہاں جو ہے نا، میں نے جو یوں نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو مجھے کچھ لوگ نظر آئے کہ جن کے بدن کا ایک حصہ انتہائی حسین، بدن، یہ بدن ہے، ان کی ایک سائیڈ انتہائی حسین، حسن و جمال کے پیکر، اور ان کے بدن کا دوسرا حصہ انتہائی کری، انتہائی جو ہے نا وہ بد شکل جسم ہے، آدھا بہت خوبصورت، آدھا انتہائی بدصورت. میں دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ کون ہے؟ اتنے میں وہ فرشتہ ان کو کہتا ہے، ان میں سے ایک فرشتہ ان کو کہتا ہے جاؤ، جا کر وہ سامنے والی نہر میں نہا کے آؤ. وہ چلے جاتے ہیں اور اس نہر میں انہوں نے غوطہ لگایا، نہائے. جب واپس آئے تو ان کا سارا بدن مکمل حسن و جمال کا پیکر بن چکا تھا، چمک دمک رہے تھے. آپ نے فرمایا میں حیران خاموشی سے دیکھتا رہا. منظور بھائی کو جگا دیں. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں خاموشی سے دیکھتا رہا. یہ کیا منظر ہے؟ فرشتے نے مجھے کہا یا رسول اللہ یہ جنات عدن ہے، جنات عدن. یہاں ہم کھڑے ہیں، کیا مطلب؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی بہشت ہے اور یہی آپ کا ٹھکانہ ہوگا. یہ آپ کا، جہاں ہر محل کی ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی، حسن و جمال کا پیکر وہ شہر ہے. یا رسول اللہ یہ شہر آپ کا ہے. کیا یہ شہر آپ کا ہے؟ اور رہ گئے یہ لوگ، یہ جو آپ تشریف لائے اور دیکھا تو یہ آپ کو ایک منظر دکھایا گیا. یہ ایسے لوگ تھے دنیا میں، انہوں نے زندگی گزاری، کبھی نیکیاں کرتے تھے کبھی گناہ کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے گناہ کرتے تھے. اس لیے نیکیوں کے اثر نے آدھا بدن حسین بنا دیا، گناہوں کے اثر نے آدھا بدن بدصورت بنا دیا. اور ان کو کہا گیا کہ جاؤ نہا کر کے آؤ. یہ نہر توبہ ہے. کیا ہے؟ یہ نہر توبہ ہے. پھر یوں ہوا کہ اللہ نے دنیا کی زندگی میں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور توبہ کے پانی سے انہوں نے گویا نہانا شروع کیا. یعنی انہوں نے نیکیوں میں کثرت کی اور گناہ چھوڑنا شروع کر دیے. تو اللہ نے اس نیکیوں کے کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے کی برکت سے ان کے سارے بدن کو حسین و جمیل بنا دی. تو اس لیے معلوم یہ ہو گیا تقوی اسی چیز کا نام ہے. اگر کہیں بھی بدن میں بیماری ہے تو ہم اس کو صحت مند نہیں کہہ سکتے. کیوں بھائی؟ بدن میں ایک شخص ہے اس کے اگر دانت میں ہی درد ہے، دانت میں ہی اس کے درد ہے، کرا رہا ہے، باقی سارا بدن بالکل فٹ ہے، باڈی بلڈر ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو باصحت کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھائی ماشاءاللہ صحت مند ہے؟ نہیں، تکلیف میں ہے بیچارہ، بیمار ہے. کان میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، دل کا درد ہے، سر کا درد ہے، سمجھ کہیں بھی، تو اس کو مریض کہا جاتا ہے. پھر وہ مرض یا تو چھوٹے درجے کا ہوگا یا بڑے درجے کا ہوگا. تو ایسے ہی میرے پیارے بھائیوں، گناہ جو ہے یہ مرض ہے. اگر یہ چھوٹا گناہ زندگی میں ہے تو چھوٹا مرض لگا ہوا ہے، بڑا گناہ ہے تو بڑا مرض لگا ہوا ہے. اور اگر چاہتے ہیں باصحت ہو جائے ہمارا پورے کا پورا بدن تو ان گناہوں کی بیماری کو زندگی سے نکالنا ہوگا، نہر توبہ میں نہانا ہوگا. کون سی نہر میں پیارے بھائی؟ نہر توبہ میں نہانا ہوگا. تو پہلا جو وظیفہ بتایا گیا وہ کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ گناہوں سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے تو کیا کرنا ہے جی؟ شاوے بولیں کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. ایک آیت ہم نے سورہ مائدہ سے، یہ دوسری آیت سامنے آ گئی ہے سورہ احزاب 22واں پارہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 71. آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 کے اندر اللہ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان. پہلے ایمان چلے گا، ایمان. کیوں؟ اگر بنیاد نہیں تو فائدہ. ایک درخت ہے، اس کی جڑ کاٹ دی جائے وہ درخت ہرا بھرا رہ سکتا ہے جی؟ جڑ کٹ گئی، آپ کہیں جی اتنا موٹا تنا تو کسی نے نہیں چھیڑا، اتنی سی جڑ کاٹی ہے. بھائی جڑ کٹنے سے یہ تنا مردہ ہو گیا. ایمان جڑ ہے. کیا ہے پیارے؟ جڑ ہے. اسی سے ہی خوراک ملتی ہے اعمال کو. یہ جو اوپر شاخیں ہیں اعمال کی، اسی جڑ سے ان کو رس ملتا ہے،
خوراک ملتی ہے، ایمان سلامت ہے تو رس ملتا رہے گا اور اعمال پھلتے پھولتے رہیں گے. جڑ کٹ جائے، اس کو گھن لگ جائے، اس کو کیڑا لگ جائے، یہ ختم ہو جائے تو پھر اوپر ٹہنیوں کے خشک ہونے میں دیر نہیں لگے گی. یہ بھی سوکھ کے ختم، بالکل ختم. اب یہ ایندھن بن جائے گا. اب یہ جو پھلدار درخت تھا کیا بن جائے گا؟ ایندھن بن گیا یہ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پہلے تو ایمان کی فکر کرو. ایمان کیا ہے؟ کفر، شرک، بدعات اور لایانی خرافات تمہاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. ایمان بناؤ، ایمان، اللہ کا یقین پیدا کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں اور فرشتوں پر کامل ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر کامل ایمان رکھو، اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنا سیکھو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان بن گیا. یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمائے اتقوا اللہ. کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ، اللہ سے بچ جاؤ. کیا منع کیا؟ اللہ سے بچ، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ. تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا. یا اللہ کیسے؟ وقولوا قولا سدیدا، فرمائے بات سیدھی کہا کرو، آڑی ٹیڑھی بات، لگی لپٹی، جھوٹ اور سچ کی آمیزش نہیں کیا کرو. سمجھ آ گئی ہے؟ بات میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے. قولوا قولا سدیدا، تقوی یہ ہے کہ بات کھری کرو. شاباش. کون سی؟ پتہ کھری کون سی ہوتی ہے؟ راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان. ہمارے ہاں یہ کھری بات ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ ایسا کھرا بندہ، یہ ایسا زبردست ہے، اس سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. اس سے یہ میرے نبی سے اتنے لوگ کیوں ناراض رہتے تھے؟ گزارش ہے آپ سے، میرے آقا علیہ السلام سے اتنے لوگ کیوں ناراض تھے؟ یہ نوح علیہ السلام سے 9.5 صدیاں کیوں پورا شہر ناراض رہا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں کیوں لہولہان کر دیا گیا؟ کیا ناراضگی تھی؟ کوئی پلاٹ کا جھگڑا تھا؟ بولو بھائی. کوئی عزت کا معاملہ تھا؟ کوئی لین دین کا چکر؟ نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو تو یاد رکھنا یہ قول سدید نہیں ہے. یہ قول سدید نہیں ہے بھائی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی کی عزت اتار دو، یہ نہیں کہا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی کی بے عزتی کر دو. قرآن کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، بات کھری کہا کرو. کیا بات کھری کیا ہوتی ہے؟ قولا لہ قولا لینا، مسئلہ گرم لہجہ نرم. مسئلہ گرم لہجہ، مسئلہ گرم کیسے؟ یعنی بات کھری لیکن لہجہ میٹھا. سمجھ آ گئی؟ لہجہ نرم ہونا چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو. تقوی یعنی اللہ کو نافرمانی نہیں کرنی. کیسے؟ فرمایا میں زیادہ ناراض ہوتا ہوں یہ دوغلی باتوں سے. قول سدید کہو، کھری صاف بات کہو، لگی لپٹی نہیں، اور اچھے اخلاق اور اچھے انداز اور اچھے الفاظ کا چناؤ کرو. یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا تم سے وعدہ کرتا ہوں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے معاملات سنوار دوں گا. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاملات. آج ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے کوئی جس کے معاملات 100% سنورے ہوئے ہوں؟ تو معلوم یہ ہو گیا کہ کہیں کمی آ رہی ہے، اور یقیناً وہ تقوی کی کمی ہے. اور اگر تقوی آ جائے زندگی میں تو میرا رب ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ناراض نہ کرنا، میں تیرے کو ناراض نہیں کروں گا، میں تیرے کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، تو میرے کو ناراض نہیں کرنا. یصلح لکم اعمالکم، ایک تو تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے. نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. آ گئی نا بات کہ گناہ تو بڑے ہلاکت خیز ہیں، گناہوں سے کیسے تعلق توڑا جائے، کیسے معاف ہوں گے؟ فرمایا تقوی اختیار کرو تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے.
تہجد گزار کی تہجد سے اللہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے گناہگار کی سچی توبہ سے خوش ہوتے ہیں. جتنا ایک شرابی نے شراب سے توبہ کر لی، اللہ کو اس پہ تہجد گزار سے زیادہ پیار آتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کیوں؟ 100 علاج ایک پرہیز. 100 علاج کرتے رہے نا تو وہ ایک پرہیز 100 علاج پہ زیادہ حاوی ہے. یعنی ایک بد پرہیزی کی تو 100 علاجوں پہ پانی پھر گیا. ایسے ہی کیا ہے، یہ گناہوں کا چھوڑنا یہ پرہیز ہے اور نیکیاں علاج ہیں. شاہ بولو کیا ہے؟ نیکیاں علاج ہیں، گناہوں کا چھوڑنا پرہیز ہے. تو میرے بھائیو، ہمارے شیوخ، ہمارے اسلاف، اللہ والے، بزرگان دین، اولیاء اللہ، ان کی یہی محنت رہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. بس شیطان کیوں مردود ہوا؟ اللہ کا نافرمان ہو کر. اللہ کا نافرمان ہو کر دن قیامت کے گناہ اور ثواب تو لیں گے آپس میں. گناہ کم ہوئے کامیاب ہو گیا، گناہ زیادہ ہوئے بولو ناکام ہو گیا. تو معلوم یہ ہو گیا کہ بھلے نیکیاں کم کریں کوئی حرج نہیں، لیکن گناہوں کے اعتبار سے زندگی کو کچرا کنڈی مت بنائیے. یہ گناہوں کی کچرا کنڈی زندگی نہ بن جائے. کوشش کریں بھلے اعمال صالحہ کم ہوں، چلے گا. کیسے؟ اس کی مثال یہ ہے، ایک شخص ہے، لباس پرانا پہنتا ہے لیکن صاف ہے، دھلا ہوا ہے، پاکیزہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو کیا ہے؟ اب اس کو کوئی بھی معیوب نظروں سے نہیں دیکھے گا. بھائی پرانا ہے مگر صاف دھلا ہوا پاکیزہ لباس. ایک شخص ہے، اس نے قیمتی سوٹ پہن رکھا ہے، قیمتی لباس. ایک آستین پہ اس نے جناب علی عالی شان قسم کی خوشبو بھی لگا رکھی ہے، دوسری آستین پہ اس نے گٹر سے گندگی لے کر مل رکھی ہے. ایک آستین پہ گندگی مل دی اور ایک پہ خوشبو مل دی اور چلا گیا کسی مجلس کے اندر. بیٹھنے دیں گے؟ کیوں؟ چلا جا. وہ کہے گا بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندے دیکھو گندگی ملی ہوئی ہے آستین. نے کہا بھائی آستین چھوٹی ہے یا دامن چھوٹا ہے؟ میرا دامن، آگے کا دامن پاکیزہ، پیچھے کا دامن بچا ہوا. یہ دیکھو یہ میری آستین خوشبو لگی ہوئی ہے، یہ سب کچھ تو بچا ہوا. اگر ایک آستین پہ تھوڑی سی گندگی لگا کے آ گیا تو حرج کیا ہے؟ میرے بھائیو، تھوڑی سی گندگی قیمتی لباس کو بھی مجروح کر دیتی ہے، اعلی خوشبوؤں کو بھی مجروح کر دیتی ہے، اور تھوڑی سی جو گندگی ہے یہ انسان کے وقار کو بھی مجروح کر دیتی ہے. ایسا ہی ہے، نیکیاں کم بھی ہوں گی تو چلے گا لیکن گناہ لے کے نہیں آنا. گناہ لے کے چلے گا، گناہ لے کر نہیں آنا. تو اس لیے میرے بھائیوں، پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ بولو تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کرنا. انشاءاللہ زندگی میں تقوی آئے گا، سارے کام بن جائیں گے. صحابہ کی صفت قرآن نے جو بیان کی ہے نا، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہ، عظیم عظیم لقب ہے صحابہ کا. ہوا اہل التقوی، وہ تقوی والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے مطلب ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہ اور بندے کا تعلق دیکھیں، یعنی اللہ والا بننا ہے تو اہل التقوی بنو. کیا بننا ہے؟ اور جب اہل التقوی بنو گے وہ اہل المغفرہ. فرمایا متقی بننے کی دیر ہے، مغفرت تمہارا مقدر، بخشش تمہارا مقدر. سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے ہم تہیہ کریں کہ انشاءاللہ گناہ چھوڑنے. کیا کرنا ہے جی؟ شاہ بھائی بولیں کیا کرنا ہے؟ گناہ چھوڑنے ہیں. کون سا گناہ چھوڑنا ہے؟ میرے کو معلوم ہے میرے اندر کون سا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کے اندر ہے نا بھائی. ہم میں سے کوئی معصوم تو ہے نہیں، کوئی معصوم نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد گناہ گار. انبیاء صرف معصوم ہوتے ہیں، آدم کی اولاد ساری گناہ گار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے ان گناہ گاروں پر جو گناہ ہونے کے بعد کیا کر لیتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آنکھ کا گناہ ہے تو آج سے تہیہ کریں، اپنے نفس پہ جبر کریں کہ حرام چیز میں اس نگاہ سے نہیں دیکھوں گا انشاءاللہ.
سمجھ آ گئی؟ حرام چیز اس نگاہ سے، یہ میری نگاہ بہت قیمتی ہے، یہ میری آنکھ اللہ نے بڑی نعمت مجھے دی ہے، میں اس کو کبھی اپنے رب کو ناراض کرنے کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ ناراض کرنے کے لیے استعمال، بولو بھائی، نہیں کروں گا۔ نعمت ہو اور وہی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو وہ نعمت چھن بھی جاتی ہے اور اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نگاہ کو پاکیزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، کان کو پاکیزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، بولیے جی انشاءاللہ، انشاءاللہ زبان کو پاکیزہ رکھیں۔ کوشش تو ہم کریں بھائی، گناہ گار ہیں ہم، کمزور ہیں بہت، لیکن کوشش کرنے میں تو حرج نہیں ہے۔ آج سے ذرا کوشش شروع تو کر دیں۔ آخر میں پھر ایک وظیفہ وہی بتاؤں، میں کئی بار پہلے بھی بتا چکا، لیکن یاد دہانی کے لیے بار بار بتانا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ رات کو بستر پہ آئے اور سیدھی کروٹ پہ لیٹ جائے اور سونے کی دعا پڑھ لے، کون سی ہے جی؟ جی سونے کی دعا یہ ہے، فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں سے لینے ہیں، فلاں سے لینے ہیں، جی کر فلاں جگہ مال پہنچانا ہے رئیس بھائی، فلاں سے لانا ہے، یہ ہماری سونے کی دعائیں ہیں۔ اچھا، یہ عموماً پڑھ کے ہم سو جاتے ہیں، یا اگر اس سے بھی تھوڑا آگے نکلتے ہیں تو فیس بک میں گھسے، یوٹیوب میں گھستے موبائل گر جاتا ہے اور آج کا نوجوان سو جاتا ہے نا جی۔ اچھا یہ، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوں نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا بستر پہ آؤ، سیدھی کروٹ لیٹو، دعا پڑھو اللہم بسمک اموت و احیا، اس کے بعد 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 3 مرتبہ۔ فرمایا 3 مرتبہ جو یہ استغفار پڑھ کے سوتا ہے، اگر سمندر کے پانی کے قطروں سے زیادہ اس کے گناہ ہوئے تو بھی معاف ہو جائیں گے، اور ریت کے ٹیلوں میں جتنا ریت کے ذرات ہیں ان سے زیادہ گناہ ہوئے تو بھی معاف ہو جائیں گے، اور کائنات میں جتنے درخت ہیں ان پر جتنے اگے ہوئے پتے ہیں ان سے بھی زیادہ اگر گناہ ہوئے تو بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ وہ کون سا استغفار ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بس یہ کتنی بار پڑھنا ہے جی؟ یہ وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، استغفر اللہ الذی، استغفار یعنی معافی مانگ رہا ہوں، یا اللہ سوری کرتا ہوں، بہت کچھ غلطیاں ہو گئیں، استغفر اللہ، کیا کرتا ہوں؟ معافی مانگتا، معاف کر دے میرے مولا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کیا مطلب ہے؟ گزری زندگی پر استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اتوب الیہ، اور توبہ کرتا ہوں اس کی جانب، یعنی آئندہ مان کر چلنے کا وعدہ کرتا ہوں، جو گزر گئیں ان پہ معاف کر دے اور آئندہ مان کے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ استغفار 3 بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب، ہاں علیہ نہیں، و اتوب الیہ۔ انشاءاللہ یہ پڑھ کے سوئیں گے، خود عادی بنیں، بچوں کو عادی بنائیں، خدا کی قسم گھر میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ اللہ گواہ ہے، جب روز کا کھاتا چکتا ہوتا رہے گا نا، روز کا، جو دن میں نافرمانیاں ہوئیں رات میں سب کلیئر، کیا خیال ہے زندگی پاکیزہ ہوگی نہیں ہوگی؟ جی اللہ تعالیٰ کیسی خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ زندگی رہی اس پر پھر انشاءاللہ آگے بات ہوتی رہے گی، اس پر تو بہت سارے وظیفے ہیں انشاءاللہ۔ ایک وظیفہ کیا ہے جی؟ تقوی، بولیے۔ گناہ چھوڑنے ہیں تو کیا کرو؟ اگر گناہ معاف کرانے ہیں تو تقوی اختیار کرو، یعنی یوں ہم عنوان کہیں گے، اگر چاہتے ہو گناہ معاف ہو جائیں تو گناہ چھوڑ دو، یعنی چاہتے ہو پچھلے گناہ زندگی کے معاف ہو جائیں تو آئندہ گناہ کرنا، واہ 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 واہ، کمال نہیں ہے؟ ایک بندہ اگر قتل کر بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی آئندہ قتل نہیں کروں گا، معافی ملتی ہے؟ جیل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بسا اوقات تو پھانسی کے پھندے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک چور ہے، چوری کر لی، اب وہ کہتا ہے آئندہ چوری نہیں کروں گا، نہیں، ہاتھ کٹیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن قربان جو میرے اللہ، عجیب معاملہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، میری مان کے چلو، یعنی یوں کہہ دو کہ یا اللہ پچھلی معاف کر دے،
آئندہ نہیں کروں گا، یہ تقوی ہے. پچھلی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. فرمایا آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرو، سب معاف کر دوں گا. آئندہ نہ کرنے کا وعدہ شورٹی دو کہ نہیں کرو گے، سمجھا گی، پچھلی ساری معاف کر دوں گا. اس سے میرے بھائیو آئندہ بچ بچ کے چلنا ہے، اسی کا نام تقوی ہے. اللہ کی مان کے چلنا ہے، اسی کا نام تقوی ہے. آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں دل دماغ پہ گناہ کے پھاٹک بند کر کے پہرا بٹھانا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی دل میں کیسے نور پیدا فرماتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت پڑھتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، مگر سبق بھول جاتا ہوں، سبق یاد نہیں رہتا ہے، سبق یاد نہیں رہتا. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی. میں نے اپنے استاد سے شکوہ کیا کہ مجھے سبق یاد نہیں رہتا، سوء حفظ یعنی میرا حافظہ کمزور ہو گیا، کیا کروں؟ فاوصانی بترک المعاصی، انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کا مشورہ دیا. کیا کہا؟ اللہ، امام شافعی جیسے اللہ کے ولی کو کہا کیا کر دو کہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، دیکھو کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، گناہ. اوصانی بترک المعاصی، اس لیے العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اس لیے کہ علم یہ اللہ کا دیا ہوا نور ہے اور نور اندھیرے دل میں نہیں آتا. جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں اندھیرا ہوتا ہے اور وہاں علم کا نور نہیں آتا. لہذا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالی ہمارا حافظہ مضبوط کر دیں، دل مضبوط ہو جائے اور ہمارے قواعد جسمانیہ مضبوط رہیں، تو کیا کرنا ہے جی؟ گناہ چھوڑنے. اللہ تعالی ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب